میں آج اسلام کا حسین چہرہ آپ کے سامنے حدیث کی روشنی میں پیش کرنا چاہوں گا۔ اگر کسی سے پوچھا جائے اسلام کیا ہے تو ایک مسلمان یہی جواب دے گا، کلمہ پڑھ لینا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ پھر اگر پوچھا جائے کہ کون سا اسلام افضل، تو اس کا جواب شاید کوئی مسلمان جلدی سے نہ دے سکے۔ میں نے جس حدیث کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس میں حضرت عمرو ابن عبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چوتھے مسلمان ہیں، سابقون الاولون میں سے ہیں، ابتدائی اسلام کا دور ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انہوں نے دریافت فرمایا، من معک علی ھذا الامر، یہ جو آپ اسلام کی دعوت کا کام کر رہے ہیں تو اس کام میں آپ کی دعوت کو قبول کرنے والے یا آپ کے ساتھ کون کون ہیں؟ اب آپ سوچئے، خود ہی چوتھے مسلمان ہیں اور یہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ کون کون ہے۔ من معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حر و عبد، ایک آزاد ہے اور ایک غلام ہے۔ چونکہ مولا علی اسلام قبول کر چکے تھے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ بھی اسلام قبول کر چکی تھی، لیکن یہ گھر والے تھے، ان کا سوال باہر والوں سے متعلق تھا۔ تو سرکار سے جب انہوں نے پوچھا تو ارشاد فرمایا، حر و عبد، ایک آزاد اور ایک غلام۔ آزاد سے مراد صدیق اکبر تھے اور غلام سے مراد بلال حبشی تھے۔ نہ صدیق کا جواب نہ بلال کا جواب۔ اب یہ سوال تو ہو گیا، کلمہ پڑھ چکے ہیں، اسلام لا چکے ہیں، لیکن اسلام کی معلومات کے حوالے سے جذبہ دیکھیے۔ سوال کن سے کیا جا رہا ہے؟ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ تو پہلا سوال انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، مل اسلام، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اسلام کیا ہے؟ آج مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا گوشت مچھی کھانے کا نام، مچھلی کھانے کا نام اسلام ہے، لیکن حضور نے جو اسلام بتایا اسے بھی سیکھو۔ جب پوچھا مل اسلام تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طیب الکلام و اطعام الطعام، پاکیزہ بات کرنا اور کھانا کھلانا، یہ اسلام ہے۔ اب یہاں قید حضور نے نہیں لگائی کہ مسلمانوں سے ہی پاکیزہ بات کرنا اور دوسروں سے پاکیزہ بات نہ کرنا، نہیں، مطلق فرما دیا، طیب الکلام، پاکیزہ بات کرنا۔ اور قرآن بھی کہتا ہے، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہیں کہ جب بھی وہ بات کریں تو اچھی بات کیا کریں، اس لیے کہ یاد رکھیں اچھی بات کرنے والے کا اثر انسان کے دل پر پڑتا ہے، اور اچھی بات کرنے والے کی محبت اللہ دلوں کے اندر پیدا کرتا ہے۔ اب یہ تفصیل طلب موضوع ہے، مجھے آج حدیث کے تیسرے حصے پر گفتگو کرنی ہے، تیسرے سوال پر۔ تو طیب الکلام، پاکیزہ بات کرنا، یہ اسلام ہے، کھانا کھلانا یہ بھی اسلام ہے۔ پھر انہوں نے سوال کیا، مل ایمان، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایمان کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصبر والسماحہ
صبر کرنا اور سخاوت کرنا یہ ایمان ہے. صبر کرنا اور سخاوت یہ بھی تفصیل طلب موضوع ہے. صبر کسے کہتے ہیں، صبر کی قسمیں کتنی ہیں، سخاوت کا معاملہ کیا ہے، خیر اس پر بھی مجھے گفتگو نہیں کرنی. اب آئیے تیسرے سوال پر، اور اس سوال کے جواب کی روشنی میں پوری دنیا کا مسلمان اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے کہ وہ کیسا مسلمان ہے. تیسرا سوال انہوں نے پوچھا ای الاسلام افضل، کون سا اسلام افضل ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ، جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان سلامت رہیں وہ اسلام سب سے افضل و اعلیٰ ہے. یعنی ایک مسلمان کی زبان اور ایک مسلمان کے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو کبھی کوئی اذیت نہیں پہنچنی چاہیے. اگر کسی مسلمان سے دوسرے مسلمان کو اذیت نہیں پہنچتی، زبان سے بھی نہیں پہنچتی اور ہاتھ سے بھی نہیں پہنچتی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے افضل فرمایا، فضیلت والا فرمایا. یہاں حضور نے نماز کا تذکرہ نہیں کیا. بہت سارے چلا کرنے والے، بہت سارے نمازی ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی زبان سے مسلمان محفوظ نہیں رہتے، جن کی محفلوں کے اندر مسلمانوں کی غیبت ہوتی ہے، مسلمانوں کی چغلی ہوتی ہے، مسلمانوں کی آبرو سے کھیلا جاتا ہے، مسلمانوں پر طعن و تشنی ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں وہ 1000 سجدے کر لے لیکن افضل نہیں ہو سکتا. افضل تو وہی ہے جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہو اور جس کی زبان سے مسلمان محفوظ ہو. اب اسے سمجھنے کی کوشش کریں اور بہت اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں. میں چند احادیث آپ کو سناؤں گا اور ان احادیث کی روشنی کے اندر آپ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے فرمان کی روشنی میں محسوس کریں کہ ہم کہاں ہیں. کون سا گھر ایسا ہے جہاں جنگ و جدال نہیں؟ کون سا محلہ ایسا ہے جہاں آپس میں دست و گریباں نہیں؟ نماز پڑھ کر، روزے رکھ کر، حج کر کے، زکوٰۃ دے کر بھی ہم پکے اور سچے مسلمان بنتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے، اس لیے کہ ہم نے یہ سمجھا ہے نماز پڑھ کے کچھ بھی کرو اللہ معاف کر دے گا، روزے رکھ کے کچھ بھی کرو اللہ معاف فرما دے گا، داڑھی رکھ کے کچھ بھی کرو اللہ معاف فرما دے گا. نہیں. اب آپ حدیث کی روشنی میں سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جو 4 آدمی بیٹھ کر کسی کی آبرو کی نیلامی کرتے ہیں اور آبرو سے کھیلتے ہیں اور کسی کی عزت کے خلاف محنت و مشقت کرتے ہیں، عزت اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، ذرا سرکار کے ارشاد کو سنو اور اس کے بعد سمجھنے کی کوشش کرو. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے ایک مسلمان کے ساتھ دوسرے مسلمان کا بیہیویئر اور رویہ کیسا ہونا چاہیے اور اس رویے کے عوض میں پروردگار اسے کیا عطا فرماتا ہے اسے سماعت فرمائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اب غور سے سنو حضور نے کیا ارشاد فرمایا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص کسی مسلمان پر سے دنیا کی سختیوں میں سے کوئی سختی دور کر دے، کسی مسلمان پر سے دنیا کی سختیوں میں سے کوئی سختی دور کر دے، اللہ تعالیٰ اس پر سے قیامت کی سختیوں کو دور فرما دے گا. آپ نے اگر کسی مسلمان کی دنیا کی سختی دور فرما دی، تکلیف میں دیکھا آپ نے اس کی تکلیف دور کر دی، آپ یہ مت سمجھیے گا کہ اس کا صلہ کچھ بھی نہیں ہے، سارا صلہ نماز کا ہے. نہیں، اس کا اتنا بڑا صلہ ہے.
آپ اس کی یہاں کی تکلیف دور کر رہے ہو، مولا آپ کی آخرت کی تکلیف کو دور فرمائے گا۔ اندازہ لگائیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو۔ اب آگے کی حدیث سنیں، آگے کا ارشاد سنیں، اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور جو بندہ مسلمان کی پردہ پوشی کرے، عیب چھپائے، کسی مسلمان میں کوئی عیب دیکھا اور اس عیب کو اگر کوئی مسلمان چھپائے، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، اور اللہ اس وقت تک بندے کی مدد فرماتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کسی مسلمان کو مدد کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خود پر اللہ کی مدد کے دروازے کھول رہے ہیں کہ ہم کسی مسلمان کی مدد کرتے ہیں تو ہماری مدد ہمارا مولا فرماتا ہے۔ ہم مدد کسی کی کریں گے 10 روپے کے ذریعے، اور مولا جب مدد کرتا ہے تو اپنی شان کے مطابق مدد فرماتا ہے۔ یہاں اس حدیث کو بھی ذہن میں رکھیں، پردہ پوشی، عیب چھپانا۔ کون سا مسلمان ایسا ہے جو اپنے عیب پر پردہ پڑا رہے یہ نہ چاہتا ہو؟ اور کون سا مسلمان ایسا ہے جس کے دامن پر گناہوں کے دبے اور جس کا دامن گناہوں سے آلودہ نہ ہو؟ کوئی گنہگار مسلمان یہ نہیں چاہتا کہ اس کے عیب سے دنیا واقف ہو جائے۔ اب اس بندے کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کا پردہ رکھ لے اور اس کے عیب کو چھپائے، تو اس کو چاہیے کہ اگر کسی مسلمان کا کوئی عیب نظر آ جائے تو اس عیب کا ڈھنڈورا نہ پیٹے، اس عیب کو چھپائے۔ وہ ادھر اس کے عیب کو چھپائے گا، قدرت اس کے عیب پر پردہ ڈال دے گا۔ میں آپ کو بتاؤں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ نے ایسی نظر عطا فرمائی تھی کہ آپ کے بازو میں اگر کوئی وضو کرنے بیٹھتا نا، تو جب وہ چہرہ دھوتا تو چہرے کے گناہ جو ان پانی کے ساتھ گرتے، امام اعظم پانی کے قطرے دیکھ کر سمجھ جاتے کہ اس نے چہرے سے کون سا گناہ کیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، بندہ کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، چہرہ دھوتا ہے چہرے کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ہاتھ دھوتا ہے ہاتھ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، پیر دھوتا ہے پیر کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بسم اللہ شریف پڑھ کر وضو کرے، اللہ اس کے پورے جسم کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو امام اعظم نے دیکھا ایک بندہ ہے وہ ہاتھ دھو رہا ہے، محسوس کر لیا کہ کون سے گناہ، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی میرے کریم مجھے لوگوں کے عیب دیکھنے سے اندھا فرما دے۔ اور یہاں کیا ہے؟ اچھا ایسا کچھ اور تو ذرا بتا، کچھ اور معلوم ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، تہمے مت لگے رہو، مت تلاش کرو کسی کے عیب کو، کسی مومن کے عیب کو، منع کیا ہے قرآن نے۔ اور یہاں کیا سچویشن ہے؟ کیا سچویشن ہے یہاں؟ کبھی یہ اسلام بھی ہم نے سیکھنے کی کوشش کی؟ اگر کسی مسلمان کا عیب دیکھو اسے چھپاؤ، اور وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے خود سے مومنوں کی مدد کرنا، یعنی مومن کی مدد کرنا خود نے اللہ سے اپنے اوپر لازم کر لیا۔ اس کی تفسیر میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے، فرمایا گیا اگر کسی مسلمان کی آبرو جا رہی ہو اور دوسرا مسلمان اس کی آبرو کو بچانے کی کوشش کرے، اللہ رب العزت جل جلالہ اس آبرو بچانے والے کی مدد اس طرح سے فرمائے گا کہ دنیا میں بھی فرمائے گا اور آخرت میں بھی اس کی مدد فرمائے گا۔ یہ ہے مومن کا مقام۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد سماعت فرمائیں تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ ہم اس اسلام کو کب سیکھیں گے اور اسلام ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت مکحول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف لائے۔ دربان کے ساتھ کوئی تکرار ہو گئی، حضرت عقبہ کی حضرت مسلمہ کے یہاں جو دربان تھا اس سے تکرار ہو گئی، آواز حضرت مسلمہ تک پہنچ گئی تو حضرت مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر آ کر دیکھا تو حضرت عقبہ ابن عامر ہیں، انہوں نے اندر آنے کی اجازت دی۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تمہاری زیارت کرنے نہیں آیا، غور سے سنو، کہتے میں تمہاری زیارت کرنے نہیں آیا بلکہ ایک ضرورت کے تحت آیا ہوں۔ کیا تمہیں یاد ہے؟ حضرت عقبہ ابن عامر حضرت مسلمہ سے سوال کرتے ہیں، کیا تمہیں یاد ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا تھا؟ اب کیا ارشاد فرمایا تھا؟ تو اس ارشاد کو بیان کرتے ہیں کہ جس شخص کو اپنے بھائی کا گناہ معلوم ہو جائے، جس شخص کو اپنے بھائی کا گناہ معلوم ہو جائے پھر وہ اس کی پردہ پوشی کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ یہ سن کر حضرت مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بس اس حدیث کے لیے میں تمہارے پاس آیا تھا۔ اب ایک سوال میں پوچھتا ہوں، گندگی کو کوریدنے سے بدبو پھیلتی ہے، یہاں اگر گناہ معلوم ہو جائے، بلکہ بسا اوقات تو آدمی گناہ کرتا ہی نہیں، گناہ کا خیال کسی کے لیے دل میں آ گیا، ہو سکتا ہے یہ گناہ کرتا ہوگا اور اس کا ڈھنڈورا پیٹ دیا جاتا ہے، نتیجتاً گناہ کرنے والا کیا ہی نہیں ہے اور اس کی آبرو چلی جاتی ہے۔ یاد رکھو آج پوری دنیا میں ہم جو ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں اور ہماری آبرو اور عزت کچھ بھی نہیں رہ گئی، اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم نے مسلمانوں کی جاسوسی کی اور مسلمانوں کی آبرو اور مسلمانوں کی عزت اور ان کے گناہوں کو ہم نے دوسروں کے سامنے آشکار کرنے کی کوشش کی۔ ہاں یہاں ایک مسئلہ بتا دوں، اس مسئلے کو بھی ذہن میں رکھو، اگر کسی کے بارے میں کوئی آپ سے جاننے کے لیے، مثال کے طور پر ایک شخص زانی ہے، بدکار ہے، خطاکار ہے، آوارہ ہے اور کسی گھر میں اس نے رشتہ بھیجا کسی کی لڑکی کے لیے، لڑکی والے اگر تمہارے پاس آئیں اور یہ پوچھیں کہ اس بندے کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، وہ بندہ کیسا ہے، تو اب آپ یہاں عیب چھپائیں گے نہیں، چونکہ وہ آپ سے مشورہ مانگ رہا ہے تو صحیح مشورہ دینا یہ بھی میرے آقا کے حکم کے اندر داخل ہے۔ تو اس وقت اس کے بارے میں آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ میں اس کے بارے میں یہ جانتا ہوں اور اس کی عادتوں سے اس طریقے، یہ بھی اس وقت جب آپ کی تحقیق یقین کے درجے میں ہو، گمان کے درجے میں نہیں ہو۔ اسے ذہن میں رکھیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب وہ لوگ جن کا کام ہی بیٹھ کر کسی کی آبرو سے کھیلنا ہوتا ہے، عیب ہی بیان کرنا، اب ان کے بارے میں سنیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کی مخفی بات کو چھپائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کی مخفی باتوں کو چھپائے گا، اور جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کا پردہ فاش کرے گا، اپنے مسلمان بھائی کا پردہ فاش کرے گا، اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں اس کے پردے کو فاش کر دے گا۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک کہ اس کے گھر میں رسوا کر دے گا، کہ وہ بندہ اپنے گھر میں رسوا ہو جائے گا۔
اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اول تو یہ ہے کہ ٹوہ میں نہ لگے رہو، اور دوم یہ ہے کہ کسی مسلمان کا عیب معلوم ہو جائے تو پردہ ڈالنے کی کوشش کرو، اور یہ پردہ ڈالنا خود اپنے عیبوں کے چھپانے کا رب کی طرف سے اہتمام کرنے کے مترادف ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں، غور سے سنیے آپ، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم منبر شریف پر جلوہ فرما ہوئے، پھر بلند آواز سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا اور ارشاد فرمایا، اے لوگوں کی جماعت، جنہوں نے صرف اپنی زبان سے اسلام قبول کیا ہے اور ابھی ایمان ان کے دلوں میں نہیں پہنچا، اے لوگوں کی جماعت جنہوں نے زبان سے ابھی اسلام قبول کیا اور ایمان ابھی تک ان کے دلوں میں نہیں پہنچا، سنو، مسلمانوں کو اذیت نہ پہنچاؤ، مسلمانوں کو اذیت نہ پہنچاؤ، اور ان کی مخفی باتوں کا کھوج نہ لگاتے پھرو، کیونکہ جو اپنے مسلمان بھائی کی چھپی باتوں کا کھوج لگاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی خفیہ باتوں کی کھوج لگاتا ہے، اور جس کی خفیہ باتوں کا کھوج اللہ لگائے اسے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، اگرچہ وہ اپنے کجاوے کے اندر چھپا بیٹھا ہو۔ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد اب آپ دیکھیں، اب سمجھنے کی بات ہے، یہ حدیث انہوں نے بیان کر لی، اب یہ حدیث یہ ارشاد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں بیان فرما رہے ہیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما موجود ہیں اور خانہ کعبہ کے سامنے یہ حدیث بیان ہو رہی ہے، خانہ کعبہ کے سامنے۔ اب آپ دیکھیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سرکار کے اس ارشاد کے بعد کعبہ معظمہ کی طرف نظر اٹھائی، کس کی طرف؟ بولیے، کعبہ معظمہ کی طرف نظر اٹھائی، اور نظر اٹھا کر انہوں نے کیا کہا؟ تو کتنا عظیم ہے۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ بولیے، کس سے کہہ رہے ہیں؟ کعبے سے کہہ رہے ہیں، اے کعبہ تو کتنا عظیم ہے اور تیری عزت و حرمت کتنی اعظم ہے، اور بندے مومن کی حرمت اللہ کے یہاں تجھ سے بھی بڑھ کر کے ہے۔ ایک مومن کی عزت اللہ کے نزدیک کعبے کی عزت سے بھی بڑھ کر کے ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ، رخ کعبے کی طرف کرو، نماز کعبے کی طرف رخ کر کے پڑھو، اور پھر اگر کسی مومن کی عزت سے کھلواڑ کرو تو یہ کھلواڑ کرنا، یاد رکھیں، اپنے اللہ عز و جل کی بارگاہ سے اپنے لیے عتاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشادات کے ذریعے ہمیں بتا دیا کہ ہمیں مسلمانوں کی ٹوہ میں لگے رہنا یا عیب تلاش کرنے سے بچنا چاہیے، اور خاص طور پر ان کی مخفی باتوں کو تلاش کرنے سے بچنا چاہیے، اور کوئی عیب پتہ چل جائے تو اسے چھپانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑی پیاری حدیث، ساری حدیثیں بڑی پیاری ہیں، لیکن یہ حدیث حاصل گفتگو ہے، اسے غور سے سنیے، آپ غور سے سنیے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 عمل ہیں کہ جو شخص ایمان کے ساتھ انہیں کر لے تو روز قیامت اس طرح حاضر ہوگا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ جس دروازے سے چاہے۔ اب وہ 3 عمل آپ سنیے، اور پھر مزید آگے حضور نے فرمایا، اور جنتی حوران سے جتنی حورانیں بہشتی ہیں ان میں سے جس سے چاہے وہ نکاح کر لے۔ یہ بھی پروردگار کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اب خدا کی قسم سنو، اور پھر ذرا اپنے ایمان کو پختہ کرنے کی کوشش کرو، ذرا اسے غور سے سنو۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اعمال میں سے پہلا عمل کون سا ہے؟ سرکار نے 3 عمل کی بات کی نا، کہ جو ایمان کے ساتھ یہ 3 عمل کرے گا جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ اب ان اعمال میں سے پہلا عمل کون سا؟ سرمایہ داروں، تاجروں، دولت مندوں، ذرا غور سے سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کسی نے کسی مسلمان کو مشکل کے وقت چھپا کر قرض دیا۔ کیسے قرض دیا؟ چھپا کر قرض دیا کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، تو اب سرکار فرماتے ہیں کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ ایک قرض مانگنے والا آپ کے پاس آیا اور آپ نے خاموش، لے جاؤ بھی تم رکھو یار، جب بعد میں دیکھیں گے، اس طرح سے نہیں یار یہ لے کب دے گا کیا نہیں، آپ کے پاس اللہ نے دیا ہے اور سامنے والا بہت مشکل پوزیشن کے اندر ہے اور آپ نے اس کی عزت نفس مجروح، رکھو نا یار، تم ابھی ضرورت ہے نا، تم کو رکھو بعد میں دیکھ لیں گے، تم لو ابھی تمہارا کام پورا کرو۔ آپ نے تو یہ کر دیا، اب اس سے پوچھو کہ آپ کے اس کرنے پر اس کا دل کتنا خوش ہوا۔ نفسیات کے اعتبار سے آپ صرف سوچو کہ اس کا دل کتنا خوش ہوا ہوگا۔ ارے ایک مومن کا دل خوش ہو جائے تو مولا خوش ہو جاتا ہے، اس کے حبیب خوش ہو جاتے ہیں۔ اور ایک طریقہ اس میں یہ بھی محدثین فرماتے ہیں، شارحین حدیث، کہ مخفی طریقے سے قرض دینے سے مراد یہ ہے کہ کسی کے ذریعے بھجوا دیا، آپ کا دوست ہے، آپ کا قریبی ہے، آپ سے مانگنے میں ہچکچاتا ہے کہ یار میرے دوست کے سامنے میری آبرو چلی جائے گی، لیکن آپ کا دوست پریشانی کے اندر ہے اور قرض کے سلسلے میں پریشان ہے، آپ نے کسی کے ذریعے بھجوا دیا اور کہہ دیا کہ میرے دوست سے کہہ دینا میرا نام مت لینا، میرا نام مت لینا، اس سے کہنا یہ لے لے، جب تیرے پاس آئے تب تو دے دینا۔ تو اب یہ چھپا کر آپ نے اسے قرض دیا، آپ نے تو اسے قرض دیا، مولا نے جنتی عطا فرما دیا، مولا نے جنت۔ یہ ہے، اس اسلام کو سیکھو۔ بہت سیکھ چکے نماز، روزہ، حج و زکات، اور سیکھنا بھی چاہیے، اور اس کی عظمتوں کا کیا کہنا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب فرما رہے ہیں؟ نماز فرض نہیں ہوئی اس سے پہلے فرما رہے ہیں۔ اسے سمجھو آپ، جن چیزوں نے لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کیا ان میں سے یہ بھی ایک چیز تھی کہ ہم مسلمان ہوں گے تو مسلمان ہماری مدد فرمائے گا اور ہماری پریشانی کو دور فرمائے گا۔ تو اب آپ دیکھیں، ایک تو عمل حضور نے یہ بتایا کہ من ادا دینا خفیہ، جس نے کسی مسلمان کو مشکل کے وقت چھپا کر قرض دیا کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اور دوسرا وعفا عن قاتلہ، اپنے قاتل، اپنے کسی عزیز کے قاتل کو معاف کر دیا، کسی عزیز کے قاتل ہیں اسے معاف کر دیا۔ اور یہاں تو قاتل تو بہت دور کی بات ہے، قاتل تو بہت دور کی بات ہے، یہاں معاملہ تو یہ ہے کہ آدمی خالی بھویں چڑھا لے تو اسے بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو اپنے قاتل یعنی اپنے کسی عزیز کے قاتل کو معاف کر لیا، یعنی قصاص نہیں لیا۔ اور تیسری چیز وقرأ فی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ 10 مرات قل هو اللہ احد، اور ہر فرض نماز کے بعد، غور سے سن لیں، یہ شاید آپ آسان سمجھیں گے، قرض دینا آپ کے لیے مشکل ہوگا، معاف کرنا مشکل ہوگا، لیکن یہ تھوڑا سا آسان سمجھیں گے۔ لیکن میں عرض کرتا ہوں آپ قرض بھی اس طریقے سے خفیہ طور پر دو کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات جو فرمائی، تیسرا عمل، اگر کوئی ان میں اور ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لیا کرو، یعنی اگر کوئی شخص ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی بغیر، یعنی اسے بھی جنت کے جس دروازے سے وہ چاہے گا داخل فرمائے گا۔ لیکن صدیق اکبر کا کیا کہنا، وہ پوچھنے میں کوئی کسر نہیں رکھتے تھے،
اور وہ چاہتے تھے کہ حضور کی امت جتنی زیادہ سے زیادہ جنت میں چلی جائے بہتر ہے، تو فوراً صدیق اکبر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے عرض کیا او احداہن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی یہ تینوں کام نہ کر سکے اور تینوں میں سے کوئی ایک کام کرے تو اس کے بارے میں سرکار کیا فرماتے ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا او احداہن، ہاں اگر ایک بھی کرے گا تو اس کی جزا وہی ہوگی، ایک بھی کرے گا تو اس کی جزا وہی۔ آپ ذرا سوچو، ذرا غور کرو، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طریقے سے ارشاد فرمایا۔ اب حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین کام ہیں کہ قسم ہے اس ذات وحدہ لا شریک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف راوی ہیں اور سرکار قسم کھا کر کے فرماتے ہیں کہ اس رب قدیر کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تین کام ہیں کہ میں ان کے سلسلے میں حلف اٹھا کر کے کہتا ہوں، یعنی میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ یہ تین کام جو ہے اس کا اجر کیا ہے، سنیں آپ یہ تین کام کون سے ہیں، اسے سماعت فرمائیں۔ سرکار نے فرمایا صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، یعنی اس بات پر حضور حلف اٹھا رہے ہیں، قسم کھا کر کہہ رہے ہیں صدقہ کرنے سے کیا نہیں ہوتا، مال کم۔ آپ سمجھتے ہیں کہ مال گیا نہیں، مال آیا۔ اور یہاں ایک بات میں عرض کر دوں، جب بھی فیصلہ کرنا ہو، بہت نکتے کی بات عرض کرنا ہو، جب بھی فیصلہ کرنا ہو اور فیصلے کے موقع پر ایک طرف ایمان ہو اور دوسری طرف عقل ہو تو ایمان پر فیصلہ کرنا، عقل پر فیصلہ مت کرنا۔ اب سمجھاتا ہوں آپ کو، آپ کے پاس 10,000 ہیں اور کوئی ضرورت مند آ گیا، گھر پہ بھی آپ کے پاس پیسے پڑے ہیں، ضرورت مند آ گیا اور اسے 8,000 کی ضرورت ہے، آپ 10,000 میں سے 8,000 نکال کر دینا چاہیں گے تو آپ کی عقل کہے گی یار 8,000 کم ہو جائیں گے 10,000 میں سے۔ ایمان کہتا ہے نہیں 8,000 دے گا 80,000 ملیں گے۔ تو اب ہونا یہ چاہیے کہ عقل کے فیصلے کو چھوڑ دو، ایمان کے فیصلے پر عمل کرو۔ تو جب کبھی عقل اور ایمان کا فیصلہ کرنے کا وقت آ جائے کہ عقل پر فیصلہ کریں یا ایمان پر، تو ایمان پر فیصلہ۔ تو اب حضور فرماتے، دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اب دوسری چیز، اس لیے کہ تین باتوں پر حضور نے قسم کھائی ہے۔ دوسری چیز، جو بندہ کوئی زیادتی معاف کر دے تو اس کے بدلے میں اللہ قیامت کے روز اس کی عزت بڑھائے گا۔ یعنی اگر کسی نے آپ پر زیادتی کی، آپ کو گالی دی، آپ کو برا بھلا کہا، آپ کی آبرو سے کھیلنے کی کوشش کی اور آپ نے نظر انداز کر دیا، معاف کر دیا، چھوڑو میرا بھائی یہ مسلمان ہے نا، کہاں یار، اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کے کہتے ہیں ایسے بندے کی عزت اللہ قیامت میں بڑھا دے گا، اور جس کی عزت اللہ قیامت میں بڑھائے اس کی عزت میرا مولا دنیا میں بھی بڑھا دے گا۔ یہ سمجھو۔ اور تیسری چیز، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم معاف کر دیا کرو، اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے نا تو معاف کر دیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں عزت بخشے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہاں تیسری بات، جو شخص اپنے لیے بھیک مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے، جو شخص اپنے لیے بھیک مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے غربت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ بہت سارے مانگنے والے آپ کو ایسے ہی ملیں گے، اللہ ماشاء اللہ، جب دیکھو تب۔ اللہ اس چیز سے بچائے، ایسی مشکل سے بچائے۔ یہاں ایک حدیث عرض کر دوں، بہت تفصیلی موضوع ہے اور میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ اب یہاں ایک اور چیز میں عرض کر دوں،
میں نے کل ہی چتردرگ کے اندر اولاد کی تربیت پر میں نے جو گفتگو کی تھی، اس میں میں نے ایک حدیث شریف بیان کی تھی. اب وہ حدیث شریف کیا ہے؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے پاس جو کچھ ہے میں چاہتا ہوں اسے اللہ کے نام پہ قربان کر دوں، لٹا دوں، صدقہ کر دوں. سرکار نے فرمایا نہیں، منع فرمایا حضور، نہیں اتنا سارا نہیں. تو عرض کرتے ہیں حضور تہائی؟ سرکار نے فرمایا نہیں. اچھا حضور میں نصف اللہ کے نام پہ دے دوں؟ سرکار نے فرمایا نہیں. کہا اچھا حضور چوتھائی دے دوں؟ اب حضور نے جو فرمایا وہ سن لو، ایک دستور ہے آپ کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب کچھ اللہ کے نام پر لٹا کر اپنے بچوں کو مانگنے والا بنا کے نہ رکھنا، اس لیے کہ اپنے بچوں کے لیے عزت سے کھانے کے لیے روٹی روزی کا انتظام یا ان کے لیے کچھ رکھ کر کے مرنا، یہ اس سے بہتر ہے کہ تمہارا بیٹا در در جا کر کے بھیک مانگے. یہاں ایک حدیث شریف، اس حدیث شریف کی روشنی میں سرکار اپنی امت کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ سب لٹانے کی فکر مت کرو، اپنی اولاد کی بھی فکر کرو، اس لیے کہ اولاد کی ذمہ داری قدرت نے تمہارے سر پر رکھی ہے، اور تم اگر اپنی اولاد کے لیے انتظام کر کے اور کچھ رکھ کر کے مرتے ہو تو تمہاری اولاد کو در در ٹھوکریں کھانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، ورنہ ہوگا یہ کہ تم سب دے دو گے اور تمہارا بیٹا کاسے گدائی لے کر سب سے بھیک مانگتا رہے گا. اسی لیے حضور کو مانگنا لوگوں سے بالکل پسند نہیں تھا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عیب تصور کرتے، فرمایا کرتے تھے خیر الید ید العلیا، بہترین ہاتھ وہ ہے جو اوپر والا ہاتھ ہو، یعنی دینے والا ہاتھ ہو. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان کی پریشانی کو دور کرنا اس کا ثواب تو ہے ہی، پھر اس کے ساتھ جانور کی پریشانی دور کرنا اس پر بھی ثواب ہے، اور مسلمان کی پریشانی کو دور کرنا اس کا ثواب تو کیا کہنا. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. اس زمانے میں جب یہ بال پین، فاؤنٹن پین، یہ ساری پینوں کا رواج نہیں تھا، تو لوگ لکڑے کی قلم سے جو ہے وہ سیاہی میں ڈبو کر لکھا کرتے تھے. ایک بزرگ اسی اپنے لکڑی کے قلم کو انہوں نے سیاہی میں ڈبوئی اور نکالے. لکھنا چاہتے تھے کہ ایک مکھی اس کے نوکے قلم پر، یعنی وہ لکڑی کا جو قلم تھا اس کے کونے پر جہاں سیاہی لگی تھی، مکھی آ کر کے وہاں بیٹھ گئی اور اس سیاہی کو چوسنا اس نے شروع کر دی. اس سیاہی کو اس نے چوسنا شروع کر دی. وہ بزرگ قلم کو ایسے ہی پکڑے رہے جب تک کہ مکھی نے سیاہی نہ چوس لی. پھر سیاہی چوس کر مکھی اڑ گئی. انہوں نے قلم کو ڈبایا، لکھنا شروع کر دیا. کچھ دنوں کے بعد انتقال ہوا، وصال ہوا. کسی نے خواب میں دیکھا تو جنت میں ٹہل رہے تھے، پوچھا حضرت کس عمل نے آپ کو نجات کا سامان عطا فرمایا؟ تو جواب میں فرماتے ہیں پیاسی مکھی کے اوپر میں نے رحم کیا، میرے مالک نے مجھ پر رحم فرمایا. جب ایک مکھی پر مہربانی کرنے کا یہ اجر ہے تو مسلمان پر مہربانی کرو گے تو کتنا اجر ہوگا. تو آج کے بعد، آج کی اس نشست کے اندر آپ یہ سبق لے کر کے اٹھیں. بہت تفصیلی موضوع ہے اور میں وقت زیادہ لینا نہیں چاہتا. سسٹم کے اعتبار سے، دستور کے اعتبار سے میں سمیٹتے ہوئے عرض کرتا ہوں. 3 باتوں کو ذہن میں رکھو. پہلی چیز، کسی مسلمان کے عیب کی تلاش میں نہ لگے رہو. اللہ نہ کرے معلوم ہو جائے، پردہ ڈالو. اور مسلمان کی مدد کرنے کے اندر کوئی کوتاہی مت کرو. اور یہ بات یاد رکھنا کہ ان تینوں چیزوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت عطا فرمائی ہے. خبردار، نہ اپنی زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچاؤ،
نہ اپنے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچاؤ۔ جب کوئی شخص اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچائے گا تو یہ اس بندے کا مسلمان ہونا، وہ بندہ مسلمانوں میں افضل ہے اور وہ افضل اسلام کا پیروکار مانا جائے گا۔ اس سے یہ نہ سوچیں کہ غیر مسلموں کو مارو اور یہ کرو، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے بھائی بھائی کا حق ہوتا ہے اس میں غیر شامل نہیں ہوتا، ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب نے مومن کے ساتھ مومن کے حق بیان فرمائے اور فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی ہیں۔ تو اس اسلام کے رشتے کی بنیاد پر جو حق بن جاتا ہے اس حق کا لحاظ رکھنا ہے، ورنہ میں نے بتا دیا کہ جانور پر بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے مذہب میں یہ تعلیم ہمیں عطا فرمائی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اور اپنی زبان سے مسلمان کی آبرو سے کھیلنے سے بچنے کی کوشش کریں، انسانوں کی آبرو سے کھیلنے کی بچنے کی کوشش کریں، اور ساتھ ہی ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دل کے نہا خانے میں جگا دیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہم سب کو اخلاص و للہیت کے ساتھ دین متین کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے۔